آواز بلند پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں ہمارے عمر شریف بھائی کی فیملی کے تمام لوگوں سے تعزیت کروں گا، بالخصوص ان کے صاحبزادگان جواد اور فواد۔ انہوں نے جس طرح اپنے والد کے لیے کوششیں کی ان کی بیماری میں، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو نظر آتے رہے میڈیا پر بھی کہ جنہوں نے دن رات کوشش کی ہمارے عمر بھائی کے علاج کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نام لے نہ لے میرا رب سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے، ان کی کوششیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کریم ان سب کو جزا عطا فرمائے جنہوں نے عمر بھائی کے علاج کے لیے، پھر ان کی میت کو پاکستان واپس لانے کے لیے، پھر تدفین کے لیے کوششیں کی۔ بڑی مبارک جگہ پر تدفین ہوئی، یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ کریم ان سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ عمر بھائی سے ہمارا بڑا پیارا یوں تعلق رہا کہ میں نے جب بھی عمر بھائی سے ملاقات کی، ایک رسول پاک کا چاہنے والا، ایک اولیاء پاک، اولیاء کرام کا دیوانہ اسے پایا۔ بڑی دل کے اندر ان کی محبت تھی، خاص طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ ساری دنیا سے ایصال ثواب ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، میرا رب نکتہ نواز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج جمعے کا دن، اور جمعے کے دن بھی جو مغرب سے پہلے کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مولا یہ مبارک دن ہمارے عمر بھائی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لیکن آج کے اس سویم کے اجتماع میں ہم سب کے لیے بہت درس ہے۔ دیکھیں کوشش کتنی کی گئی علاج کے لیے، کسی طرح جو ہے وہ سروائیول ہو جائے، مگر جب وقت آتا ہے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الموت باب کل نفس داخلوہا، کہتا ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زی روح کو گزرنا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے۔ ہم زندگی کی رعنائیوں میں، زندگی کی مصروفیات میں بڑے بیزی رہتے ہیں، مگر شاید کسی جگہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور جس قبر میں جانا ہے نا اس میں اکیلے جانا ہے، اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے قبر میں کوئی تجوری نہیں، کفن میں کوئی جیب نہیں۔ اب جتنی تیاریاں کر لیں، اب جتنی پلاننگ کر لیں، جب وقت آنا ہے تو وہ موت آنی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ذرا سوچیے کیا فرمایا، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ جب وقت آنا ہے تو ضرور موت آنی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج شوبز سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی بھی آئے ہیں، تاجران بھی آئے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی آئے ہیں، کچھ لوگ صرف کوریج کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آج اس سویم کے اجتماع کو ہم اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، ہم بھی اپنی موت کی تیاری شروع کر دیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، جوان ہو یا بوڑھا، افسر ہو یا نوکر، پاکستانی ہو، ایشین ہو یا افریقن یا امریکن، ایوری ہیو ٹو ڈائی۔ ہمیں سب کو دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم اس کی تیاری کرنے میں بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے آج آپ کو ایک حدیث سنانی ہے، ویسے تو بہت ساری اس بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر بروز قیامت اب ذرا سوچئے، آج ہم نے ٹینٹ لگایا ہے، دوپہر سے قرآن خوانی ہو رہی ہے، لیکن اگر ٹینٹ نہ ہوتا تو دھوپ کے اندر ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ مگر ایک دن ہوگا قیامت کا جب گرمی کتنی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور اس وقت سایہ کون سا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلک، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور آقا فرماتے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔
میں چاہوں گا پلیز توجہ دیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں، لیکن جتنے بھائی آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں، پنجاب سے بھی آئے ہیں، بیرون ملک سے بھی ہو سکتا ہے آئے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں جان لیجئے۔ اگر ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں نہیں ہیں نا تو آج نیت کر لیں کہ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن ہم اکیلے دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب یہاں حکمران تو موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی خاندان کے اندر، کبھی سوسائٹی کے اندر۔ زندگی میں جب بھی کسی کے درمیان فیصلہ کروانا پڑے، انصاف کا دامن تھامیں۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے میڈیا پہ یہ بیان جائے تو جو حکمران ہیں وہ سن لیں کہ اگر آپ عدل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، سبحان اللہ، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں۔ آج کل شیطان نے ایک عجب فینومنا سکھایا ہوا ہے، جوانی میں مزے کر لو، اب بڑھاپے میں اللہ کر لیں گے۔ لیکن مجھے بتائیے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا؟ دیکھیں میں اور آپ اس دنیا میں ایک سیکوینس سے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے، آپ کے بھی دادا جان آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے۔ یہ سیکوینس سے آنے کا جانے کا یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے۔ تو اگر یہ شیطان نے دماغ میں بات ڈالی ہے نا کہ یار جوانی میں جو کرنا ہے کر لو، اب بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، نہیں جناب، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اچھا مانتے ہم سب ہے پل کی خبر نہیں، مگر پلاننگ برسوں کی ہے۔ ارے جب پتا ہے کہ پل کی خبر نہیں تو موت کی پلاننگ کہاں ہے؟ خدا را اس سویم کے اجتماع میں سبق لے کر جائیے۔ دیکھیں آپ کی اور میرے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، اب جلدی سے ٹاپ اپ کروا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا۔ زندگی میں ایسا کوئی میسج نہیں آتا کہ آپ کی 90% لائف یوز ہو گئی، اب توبہ کر لیجئے، اب اللہ اللہ کر لیجئے، اب نماز پڑھ لیجئے، اب رب کو راضی کر لیجئے۔ Nobody knows before 1 minute لوگ گھر سے صبح صحیح سلامت جاتے ہیں اور شام ان کا جنازہ گھر کو آتا ہے۔ یہ واقعات آپ کے بھی سامنے ہو رہے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں یار کل تو میرے ساتھ تھا، میری کل تو بات ہوئی تھی، یہ کیسے انتقال ہو گیا؟ بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پلیز وہ نوجوان، بالخصوص نوجوان مجھے سن رہے ہیں، اپنی جوانی کو گناہوں میں مت گزاریے۔ اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے۔ رب کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اس نوجوان پر جو خوب رو بھی ہو اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ آج کے دور میں اگر نظر دوڑائیں نا، ماشاءاللہ میرے سامنے کئی نوجوان بیٹھے ہیں جن کے سروں پہ امامے ہیں، چہرے پر داڑیاں ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو لاکھوں نوجوان ملیں گے جن کے سروں پر امامے، چہرے پر داڑیاں، سنتوں پر عمل۔ اٹ مینز ممکن ہے جوانی میں عبادت کرنا۔ تو اگر میرا کوئی نوجوان بھائی سن رہا ہے جو نمازوں میں قضا ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہوں بھری زندگی ہے، پلیز توبہ کیجئے اور آج کے اجتماع میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اگلا وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو روزانہ 5 وقت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ پتہ ہے مسجد میں مسلمان کا جانا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، فش ان دا واٹر، پانی میں جا کر پرسکون ہو جاتی ہے نا مچھلی، تو مومن جب مسجد میں جاتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے۔ اب اپنے بارے میں ہم چیک کر لیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو قرار میں ہوتے ہیں یا بے قرار ہوتے ہیں؟ جلدی بھاگنا ہے مسجد میں، بالکل آخری وقت میں نماز پڑھنے جانا ہے، سب سے پہلے باہر نکلنا ہے۔ ایسا نہ کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں جاتا مسجد میں، سچی بات ہی ہماری اوقات نہیں ہے۔ رب جسے چاہتا ہے اسے بلاتا ہے۔ آپ کے گھر کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ جب آپ کے اور میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا
تو اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ روز ہمیں اپنے گھر میں بلائے تو اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. جو مسجد سے نکلے اس کا دل مسجد میں لگا رہے. تو کوشش کریں کہ روز مسجد میں جائیں, مسجد سے تعلق اپنا مضبوط کریں. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگلا وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, یہ وہ ہوگا کہ جب اکیلے میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. کبھی کبھی اللہ کو اکیلے میں بھی یاد کیا کرو. ہم محفل میں, ہم اجتماع میں تو آنسو بہا لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. آپ یقین کریں کبھی تہجد میں اٹھ کر جب آپ جانیں اور رب جانیں, کوئی دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں, آنسو بہایا کریں, اور وہ رب کریم دکھی دلوں کی پکار ضرور سنتا ہے. انشاءاللہ اس خوش نصیب کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اگلا وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی گناہ کے لیے عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دے. اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے میرے اور آپ کے دلوں میں یہ خیال جاگزی ہو جائے کہ جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آخری بات سن لیجئے, پھر انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو, اسے بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نیکی ضرور کیجئے, صدقہ خیرات ضرور کیجئے, مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں. ایک سوال کرنا چاہوں گا, میں آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک بات بتائیے کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, ہم سب کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ کوسچن اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا. ہم اپنی ہر نیکی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ریاکاری میں مبتلا کرے. اول تو ہم سے نیکیاں نہیں ہو رہی اور ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھا کر, بتا کر, جتا کر کہیں اسے ضائع تو نہیں کر رہے. قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. تو بہرحال آج یہ پیغام میں لے کر آیا تھا کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری کریں اور ایسے اعمال کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو آج توبہ کر کے جائیں, نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میں یہاں یہی گزارش کروں گا کہ پیارے اسلامی بھائیوں, نارملی ہم سویم کے اجتماع میں جاتے ہیں, ہم 40ویں میں جاتے ہیں, ہم میت میں جاتے ہیں, لیکن فارمیلٹی کے طور پہ جاتے ہیں. یار جانا پڑے گا, رشتہ داری ہے, ملانا پڑے گا, لیکن کیا ہم جا کر اپنی آخرت اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے. آج آئے ہیں تو خدارا اپنی موت کی فکر کیجئے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. ماشاءاللہ کثیر ایصال ثواب دنیا بھر سے کیا گیا. ہمارے ماشاءاللہ عمر شریف بھائی کی فیملی کی طرف سے بھی مجھے ایصال ثواب دیا گیا ہے. کچھ دیر میں قبلہ بشیر فاروقی صاحب تشریف لائیں گے تو وہ دعا بھی فرمائیں گے, اور جو ایصال ثواب ہوا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہوگا. جو بھی دنیا بھر سے اور خاص طور پہ شخصیات آئی ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے اور ہمارے بھائی عمر بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ